الحمد لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتوں سے حضرت انسان کو نوازا ہے. مؤرخین بلکہ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ سمندر کے اندر پانی کے قطروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے، ریتیلے میدان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اگر گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کے انعامات اور اس کے احسانات کو اگر گننا چاہے تو نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن میں مختصر طور پر آج آپ حضرات کے سامنے زبان کتنے بڑی ایک عظیم الشان نعمت ہے. آج دنیا میں میں اور آپ اس کی حقیقت کو، اس نعمت کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، جس کی بنیاد پر اس نعمت کی صحیح قدردانی ہمارے پاس نہیں ہے. ورنہ اللہ جل شانہ نے انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں، اس کے بدن میں ایک چھوٹا سا عضو رکھا ہے جسے میں اور آپ زبان کہتے ہیں. اس کو زبان سے یاد کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دیکھنے میں ایک گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے، مگر یہ بے حد اہم، بہت نرالا. اس سے کام بھی بنتے ہیں اور اسی سے میرے اور آپ کے کام بگڑتے بھی ہیں. اسی زبان کے ذریعے سے انسان نیک نام بھی حاصل کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ بدنام بھی ہوتا ہے. اس کی بدبو اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. اسی زبان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ اللہ کا نافرمان اور اس کا باغی اور اس کا نافرمان بھی وہ بن سکتا ہے. اسی زبان کے اور اسی گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے انسان لوگوں کا مقرب اور لوگوں کا دلارا بن سکتا ہے اور اسی سے پھر انسان کسی کا نفرت کے لائق بھی بن سکتا ہے.
زبان سے ہی آدمی مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے، اور زبان کے ہی ذریعے سے انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ زبان بہت قیمتی نعمت ہے۔ جاؤ میرے بھائیوں ان لوگوں کے پاس جن کا بدن صحیح سالم ہے، جن کی آنکھیں صحیح سالم ہے، جن کا دل و دماغ صحیح سالم ہے، جن کے بدن کے دوسرے سارے اعضاء صحیح سالم ہے، لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کی، وہ ماں جس کی گود میں اس نے آنکھیں کھولی، اس ماں کے پاس بیٹھ کر، اس ماں کی گود میں بیٹھتے ہوئے بھی اپنی ماں کے سامنے اپنی ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے وہ قاصر ہے۔ زبان کے نہ ہونے پر وہ اپنی پیاری اور محبوب ماں کے ذریعے سے ماں کے پاس بھی بات کرنے سے وہ محروم ہے۔ تو یہ زبان وہ اتنی عظیم الشان قیمتی نعمت ہے۔ یہی تو ہے نا کہ اسی زبان کے ذریعے سے ایک عورت، ایک لڑکی جو پرائے اور دوسرے خاندان کے اندر پلنے والی، دوسرے خاندان کے اندر زندگی گزارنے والی، لیکن جب اس کے سامنے ایک لڑکا دوسرے گواہوں کی موجودگی میں جب وہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، تو 1 منٹ پہلے اس کو دیکھنا ناجائز تھا، حرام تھا، اس کو چھونا اور اس کو پکڑنا ناجائز اور حرام تھا، لیکن زبان کے ایک ہی جملے کی بنیاد پر، زبان کے ایک ہی کلمے کی بنیاد پر اب یہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح میں آ گئی۔ اب اس کے لیے دیکھنا بھی جائز، اس کو پکڑنا بھی جائز، اس کے ساتھ بات چیت کرنا بھی جائز۔ معلوم ہوا زبان کے اندر سے نکلنے والے الفاظ ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اسی لیے اسی زبان کے ذریعے سے نکلنے والے کلمات اور اس الفاظ کی وجہ سے یہ کبھی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان اور کلمے کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ کبھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم فإن الآباء كلنا تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء، انسان کے بدن کے سارے اعضاء خوشامد کرتے ہوئے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ فرماتے ہیں، دیکھو نا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم تمہارے تابع ہیں، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئے تو ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ زبان سے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی پر الزام لگایا، کسی پر جھوٹی سچی باتیں کہی، تو یہ زبان کو کہہ کر اندر چلی گئی ہے، یہ 32 پولیس کی اندر میں چھپ گئی ہے، لیکن جہاں جب وہ سامنے والا آدمی دشمن جب مارنے پر آتا ہے، حملہ کرنے پر آتا ہے، تو زبان کو کوئی نہیں مارتا، بدن کے دوسرے اعضاء مفت کے اندر اس مار کو وصول کرتے ہیں، اس پٹائی کو وصول کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتایا تھا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے، زبان ہے۔ یہ زبان جس کو آج کے زمانے میں اور آپ کینچی کی طرح استعمال کرتے ہیں، کینچی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہماری
ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہماری زبان میں اللہ نے وہ طاقتیں رکھی ہے، وہ قدرتیں رکھی ہے، وہ صلاحیتیں رکھی ہے کہ جو برسوں سے ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والا ہو، اگر ہم سامنے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو بات کریں تو وہ ہمارا قریب بن جاتا ہے، ہمارا محبوب بن جاتا ہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ایک اعرابی، ایک دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور وہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ غصے میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے منع فرمایا، نہیں، اس آنے والے دیہاتی، اس آنے والے مسافر کو آپ نہیں ٹوکو، اس کو کچھ نہ کہو، وہ مسجد کے آداب سے ناواقف ہے، وہ اللہ کے گھر کے آداب کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی حادث سے فارغ ہو گیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، تو آپ نے صحابہ کے ذریعے سے اس کو اپنی مجلس کے اندر بلایا اور وہ دیہاتی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے اس دیہاتی سے، اس مسافر سے، جو مسافر مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کیا تھا، نہ اس کو برا بھلا کہا، نہ اس کی پیٹائی کی، نہ اس کو گالی گلوچ کہا، نہ اس کو ڈانٹا، اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو صرف مسجد کے آداب سکھائے، کتنی محبت کے ساتھ سکھائے کہ جب یہی مسافر، جب یہی دیہاتی جب واپسی میں اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا، اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں نے آج ایک ایسے معلم کو، ایک ایسے استاد کو دیکھا، ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ جس نے میری کس طریقے سے تربیت کی، میرے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا۔ وہ گاؤں والے، وہ خاندان والے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو نہیں جانتا تھا، میں مدینہ المنورہ گیا، میں نے مسجد نبی کے صحن میں پیشاب کرنے لگا، میں مسجد کے آداب سے ناواقف تھا، پیارے محبوب نے مجھے مسجد کے آداب سکھائے، کتنی بہتر طریقے سے میری تعلیم کی، میری تربیت کی اور مجھے نصیحت کی، میں اس نصیحت سے اتنا خوش ہو گیا ہے۔ جب یہ دیہاتی اور یہ مسافر جب واپسی میں اپنے خاندان کی طرف لوٹا، اپنے قبیلے کی طرف لوٹا، تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو جب یہ بات سنائی، وہ سارے قبیلے والے 300 آدمیوں کا پورا خاندان اور پورا یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس آ کر ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے زبان ہے کہ کتنی محبت کے ساتھ زبان کا استعمال کیا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ من نجات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تمہارا گھر عبادت الہی، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے گنجائش والا ہو، اسی میں رہو، اپنے خطاؤں پر رہو۔ زبان ایک واقعات میں لکھا ہے کہ 70 سال کا پجاری، 70 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، جب وہ یا سنم کی پکار لگا رہا تھا، یا سنم کی آوازیں لگا رہا تھا، سنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، اور وہ اس بت کی پوجا کر رہا تھا، اس کی عبادت کر رہا تھا۔ جب وہ 70 سال تک یہ عبادت اور یہ پوجا کرتا رہا، ایک مرتبہ اس کی زبان سے جملہ نکلا، یا سمجھ، اور سمجھ ہی اللہ کا نام ہے، یا سمجھ، غیب سے آواز آئی، بندے بول، میں حاضر ہوں۔ تو ایک 70 سال کے بعد بولنے والا ایک کافر جب وہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، اس جملے کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جاتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، وحسن الخلق کہ تقوی اور اچھے اخلاق یہ انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ پھر فرمایا جانتے ہو کون سی چیز ہے جو لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ پھر فرمایا الاجوفانی، فرمایا الفم والفرج، یہ دو چیز، ایک زبان ہے دوسری شرمگاہ، کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے بھائیوں زبان کا صحیح استعمال کیا کریں۔ زبان، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جانے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز پوچھ دی، بہت بڑی چیز۔ صحابہ کرام میں یہ فکر تھی، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز بڑی ہوئی تھی، وہ ہر وقت آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں زیادہ سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی چیزیں پوچھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن جائے، جنت میں مقام کیسے بڑھ جائے، جنت میں درجات کیسے بڑھ جائے۔ اور آج کا مسلمان، آج کا نوجوان یہ پوچھتا ہے، جو لغویات اور بیکار کی چیزیں، بیکار کے سوالات کرتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان چوراہے پہ بیٹھ کر، گلی کوچوں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر اپنی زبان کو ایسی بیکار کاموں میں، ایسی بیکار کی باتوں میں، ایسے بکواس میں استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ آدمی کبھی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس جملے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی زبان سے ایسے جملے ادا کرتا ہے کہ اس کے بولنے کی وجہ سے اور اس بولنے والے کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنا بھاری کلمہ ہوتا ہے، اتنا وزنی وہ جملہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہاں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز پوچھی کہ اللہ جس پر اسے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ فرمایا سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی اللہ کی عبادت کرو، کہ آدمی ساری کی ساری عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ فرمایا دوسری چیز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ابواب خیر، بلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ سنو، روزہ دال ہے۔ پھر فرمایا صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو، اور رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھنا۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کو قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان
کے پہلو اس طرح سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ دوسری جگہ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ معلوم یہ ہوا انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے یا تو اس کو جنت میں لے جانے کا مستحق بناتا ہے یا تو پھر اس کو وہ جہنم میں لے جانے کا مستحق بناتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی کم ہو اور تنہائی پسند کرنے والے اور خاموش طبیعت کے انسان تھے، فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا۔ تلاوت قرآن مجید اور اللہ کا ذکر، اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ چیز زمین میں تمہارے نور بنے گی۔ دیر تک خاموشی اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرو، اس سے شیطان تم سے دور بھاگے گا۔ کہ فرمایا تمہارے دینی معاملات میں مدد ملے گی۔ پھر آگے بہت کام کی چیز فرمائی کہ بہت زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ حق بات کہا کرو اگر سے وہ کڑوی ہو۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی عیوب کی تہمیں نہ لگو۔ میرے بھائیوں، تو یہ زبان بہت بڑی قیمتی دولت اور قیمتی نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ ان زبان کی نعمت کا صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ومن لہ الجنہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اس کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی مجھے دو چیزوں کی ذمہ داری ضمانت دے دے، ایک تو زبان کی ہے کہ میں اور آپ زبان کا صحیح معنی میں صحیح استعمال کریں ورنہ خاموش رہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا، جو چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کے یہاں، ہمارے علماء کے یہاں خانقاہوں کے اندر پہلے یہ چیزیں بتائی جاتی تھی کہ گھنٹوں تک ان کو خاموش رکھا جاتا تھا، آنے والے مریدین کو، آنے والے سالکین کو ان کو بٹھایا جاتا تھا، پھر کچھ دیر کے لیے ان کو خاموش بیٹھایا جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے زبان کا صحیح استعمال کرنا اس کو آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیز کی بات فرمائی، ایک تو زبان اور ایک شرمگاہ۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی زبان کے ذریعے سے وہ مقام وہ مرتبہ پا لیتا ہے
وہ اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی ہے، اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ زبان سے ایک جملہ کبھی نکال لیتا ہے، ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال لیتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی باتیں کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا مختصر طور پر کہ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، کہ آدمی اس لیے فرماتے ہیں، ہمارے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، کہ آدمی زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرے، اس کو تولا کرے، میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے باپ کے ساتھ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ، مجھے اپنے رشتے دار کے ساتھ، مجھے اپنے شاگرد کے ساتھ، مجھے اپنے مشائخ کے ساتھ، مجھے عام لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنا ہے، کس طریقے کی گفتگو کرنا ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیدار ہوتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے کہ آدمی صبح میں بیدار ہوتا ہے تو کہا کہ سب سے پہلے دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تاکہ اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، وہ اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ بیدار ہو۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی بیدار ہوتا ہے چائے بنی نہیں بنی اور بیوی کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگوں کی، کتنی عورتوں کی طلاقیں ہوتی ہے، آئے دن روزانہ طلاق کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا استعمال صحیح نہیں۔ ایک آدمی گھر میں آیا، گھر کی کوئی چیز صحیح درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کھانا برابر نہیں ہے، تو فوراً اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خراب الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، بیوی کو گالی دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ زبان کو بات کے اندر اپنے بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ جو آمدن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے شوہر بھی بولتا ہے، وہ بھی اپنی زبان کو فٹافٹ چلاتا ہے، سامنے سے بیوی صاحبہ بھی اپنی زبان کو چلاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، نتیجتاً اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی صحیح استعمال کی ضرورت ہے، زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ نکالنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور دوستوں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اتنے اذکار ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ ہمیں دوسری چیزیں بکواس اور دوسری فضولیات میں ہمارا وقت ضائع ہی نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اسی لیے دکان پر بھی جب دکان چلانے والا مالک اپنے کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنے کسٹمر کو دھوکے بازی کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کا اہتمام کرے تاکہ پورے دین کے اندر آنے والے کسٹمر اور گاہک کے ساتھ جو اپنی زبان کی غلط استعمال کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھائی ہے، تاکہ ان صدقات کے ذریعے سے
وہ تمام برائیاں ختم ہو جائے، وہ تمام گناہ مٹ جائے۔ تو یہ کہہ رہا تھا یہ زبان بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ جاؤ میرے بھائی ان لوگوں کے پاس جن کے منہ کی منہ تو ہے اندر میں زبان نہیں ہے، اور بولنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کی زمین کو ادا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر بیٹھو، تو پھر ہمیں اس نعمت کی قدر ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی مجھے ہم تمام کو توفیق کامل عطا فرمائے۔ میرے بھائی وہ حالات بہت زیادہ نازک ہے، آئے دن حالات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان حالات میں مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زبانوں پر زیادہ سے زیادہ استغفار جاری رکھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کے دینے کا اہتمام کریں، اور اللہ جل شانہ سے آخر جاری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پر لوگ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضی والے اعمال سے حفاظت فرما، رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی مبارک دعاؤں میں حصہ شامل فرما۔ اے اللہ امت کی حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی، ہم سے خوش ہو جا، تیرے محبوب اور مخلص بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے، ماکر کے مکر سے، نفس اور شیطان کی شرارت سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمد لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات، والصلاة والسلام على سيدنا